له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ومولانا محمد من جعلنا مولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما تمام تر حمد و ثنا کے لائق اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی ذات پاک جس نے ہر چیز کو پیدا فرمایا، وہی ہر چیز کا مالک ہے، سب کو پالنے والا ہے، نظام زندگی کو چلانے والا ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک صرف وہی عبادت کے لائق۔ درود و سلام کے ہدیے سرور کائنات فخر موجودات احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، جن کو اللہ تبارک و تعالی نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، معلم بنا کر بھیجا۔ یہ ماہ مبارک آپ کی آمد کا مہینہ ہے، ربیع الاول شریف، اور آپ کی ولادت کے بعد شہادت کو 1500 سال، یہ 1500 سالہ ولادت کے بعد شہادت کا موقع ہے، اور اہل ایمان کے لیے یہ بہت ہی خوشی کا موقع۔ آیہ کریمہ تلاوت ہوتی ہے اس کا ایک حصہ۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، قد بے شک جاءکم آ گیا تمہارے پاس من اللہ اللہ کی طرف سے نور،
نور آ گیا تمہاری طرف. کتاب مبین اور ایک واضح کتاب یہدی باللہ اللہ تبارک و تعالی اس کے ساتھ ہدایت دیتا ہے. مفسرین نے ارشاد فرمایا ہے کہ لفظ نور سے مراد نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی. نبی کریم علیہ نور اللہ پاک نے فرمایا ہے نبی کریم علیہ السلام کی ذات. اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے بھی یہی تفسیر فرمائی ہے کہ نور سے مراد نبی کریم علیہ السلام کی ذات ہے اور کتاب سے مراد قرآن مجید ہے. ان دونوں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ انسانیت کو ہدایت عطا فرماتا. یہ دونوں چیزیں رہنمائی کرتی ہے. کتاب نصاب ہے اور نبی کریم علیہ السلام پڑھانے والے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا بعثت معلما، میں استاد بنا کے بھیجا گیا. یہ تھوڑا سا جو اس کی وضاحت مناسب سمجھتا ہوں. نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس جگہ پہ بھی نور فرمایا گیا اور احادیث مبارکہ میں بھی ایک دفعہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نورا نبی کا، تیرے نبی کے نور کو سب سے پہلے پیدا فرمایا. یہ خود نبی کریم علیہ السلام ارشاد. اور قرآن مجید میں اس جو پہلے آیت پڑھی اس میں آپ کی نورانیت کا ذکر ہے اور حدیث پاک میں بھی آپ کی نورانیت کا ذکر ہے اور قرآن مجید میں آپ کی بشریت کا بھی ذکر آتا ہے. قل انما انا بشر مثلکم، میں بھی بشر ہوں، انسان ہوں، جس طرح تم پیدا ہوئے ہو، جس طرح اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے مجھے بھی اللہ پاک نے پیدا کیا. اللہ خالق ہے، نبی کریم علیہ السلام مخلوق. آپ کا نور بھی نبی کریم علیہ السلام کا جو نور ہے اس کو اللہ نے پیدا کیا. بعض دفعہ درود پاک میں آتا ہے نور من نور اللہ، اللہ کے نور سے نور، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نور سے یہ نور جدا ہوا ہے، ایسا نہیں ہے. اللہ کی نور سے کوئی چیز جدا نہ ہوتی ہے نہ ہوگی. اللہ کا نور جو ہے وہ خالق کا نور ہے. نبی کریم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے نبی کریم علیہ السلام کا نور. اور ایک مختصر سی بات کہ جس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وہ ذات دیکھے لوگوں نے تو ان کو خدا کہنا شروع کر دیا، بعض لوگوں نے اللہ کا بیٹا کہنا شروع کر دیا. تو نبی کریم علیہ السلام کی شان اور تو بہت اونچی، تو لوگ مخالفت بھی نہ پڑھتے اس بات کے. اللہ پاک نے اعلان فرمایا کہ محبوب یہ کہہ دو کہ جس طرح تم پیدا ہوئے ہو، تم انسان ہو، میں بھی انسان ہوں، لیکن
نبی کریم علیہ السلام ہماری طرح کے انسان نہیں، آگے فرمایا کہ مجھ پر وحی نازل ہوتی ہے، ہر بندے پر تو وحی نازل نہیں ہوتی، یہ فرق ہے۔ اور یہ بات بھی جاننا ضروری ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کی حقیقت کچھ اور ہے، نور بھی آپ کی صفت ہے، بشریت بھی آپ کی صفت ہے، آپ کی بشریت بھی بے مثل ہے، آپ کی بشریت بھی بے مثل ہے، ہم جیسے بشر نہیں تھے، ان کی بشریت بھی اور ہاں جی یہ آپ بڑا مشہور ہے کہ آپ کا سایہ نہیں تھا، بشریت کا سایہ ہوتا ہے، آپ کی جو بشریت تھی وہ بہت سارے نوروں سے زیادہ صاف، نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ وہ بکر میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یا آپ نے ارشاد فرمایا میری حقیقت کو میرے رب کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہ بشریت کے دورانیت یہ پورا کی چیزیں ہیں، یہ آپ کی صفات ہیں، حقیقت محمدی کو صرف اللہ جانتا ہے، اللہ یہ تھوڑی سی وضاحت کے بعد اب نبی کریم علیہ السلام کی آمد سے پہلے جو بشارات ہیں ان کا ذکر کیا جائے، آپ نے یہ آیا کریمہ سنی ہو، یہ کہنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے انبیاء کی ارواح کو جمع کیا، وَإِذَا قَالَ اللَّهُ عِيسَىٰ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عالم ارواح انبیاء کی تمام ارواح کو اللہ پاک نے جمع فرمایا، اور شاہ صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ جب حضور کی روح کو بلایا تو نبی کریم علیہ السلام کی روح کا جو نور تھا وہ سب پر چھا گیا، انبیاء علیہ السلام کی ارواح نے بڑے تعجب سے پوچھا کہ یا اللہ یہ کس کا نور ہے جس کے سامنے ہمارے انوار ماند پڑ گئے، تو اللہ نے فرمایا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور ہے، اور اسی کے بارے میں تم سے یاد لینا، تو ارشاد فرمایا کہ جب تمہیں کتاب عطا فرماؤں، جب تمہیں نبوت عطا فرماؤں، اور اس کے بعد ثم جاءکم رسول، یہ رسول آ گیا پھر یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم نے ضرور اس پر ایمان لانا ہے، وَلَتَنصُرُنَّ بِهِ، اور اس کی مدد کرنا ہے۔ مدد کیا کریں گے نبی کریم علیہ السلام کی کہ اپنی شریعتوں کو چھوڑ کر اس کی شریعت کی خدمت کرنی ہے، یعنی اپنی زندگی چلانی، پھر تم نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو کر ان کی شریعت پر چلتے ہوئے اگر یہ تمہارے ہوتے ہوئے آئے، تو یہ باتیں عالمی ارواح میں ہو چکی، اللہ یہ واقعہ جو تاج المذکرین اس وقت میرے سامنے معارج النبوت، یہ نبی کریم علیہ السلام کی سیرت کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کی سیرت بیان فرمائی ہے اور بہت ساری احادیث انہوں نے جمع کی ہے، اور یہ بات جو میں عرض کرنے لگا ہوں یہ تاج المذکرین کتاب ہے، اس کے حوالے سے انہوں نے یہ بیان کیا، اور یہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ روایت بیان کی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے کہا، عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں نے حضور سے سنا، اور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے جبریل امین نے کہا کہ جب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، جبریل امین کو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا تو یہ فرماتی ہے کہ 18,000 سال عرش کے نیچے ساکن ہو جانے کا مجھے، یعنی عرش کے نیچے اپنا مقام بنائیں اور وہاں کھڑے ہو جائیں،
18,000 سال اس طرح گزر گئے حضرت جبریل امین پر. اس کے بعد 18,000 سال کے بعد جبریل امین فرماتے ہیں کہ مجھ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من خلقک. جبریل امین مجھے کس نے پیدا فرمایا؟ میں نے عرض کی. جبریل امین کہتے ہیں میں نے عرض کی انت الواحد القہار العزیز ذو الجبار. یا اللہ تو نے مجھے پیدا فرمایا ہے اور تیری شان یہ ہے کہ تو واحد ہے، تو قہار ہے، تو زبردست ہے. المعبود فی اللیل والنہار، رات کو بھی تیری عبادت کی جاتی ہے، دن کی بھی تیری عبادت کی جاتی ہے، تو ہی عبادت کے لائق ہے. یہ جبریل امین اللہ کے سوال کا جواب دے رہے. وَأَنَا الْعَبْدُ الذَّلِيلُ الْخَاضِعُ، اور اے اللہ میں تیرا عاجز بندہ ہوں. جبریل امین اللہ کا تعارف کروا رہا کہ تو قہار ہے، جبار ہے اور معبود ہے، اور میں تیرا عاجزی کرنے والا بندہ. بڑی اونچی شان والے حضرت جبریل علیہ السلام ہر نبی کے پاس پیغام لے کے گئے. بڑی شان ہے جبریل امین کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کیا کر رہے ہیں کہ انا العبد الذلیل، میں تیرا ذلیل لفظ اپنے لیے عاجزی کر رہے ہیں. یہ ان کی آجزی الخاضع، عاجز بندہ. اللہ اکبر. جبریل امین نے یہ جواب دیا. آپ جبریل امین فرماتے ہیں کہ اس کلام کے بعد پھر 18,000 سال تک اللہ پاک نے مجھے مخاطب نہیں فرمائے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے کوئی حکم نہیں دیا. 18,000 سال پھر اسی طرح گزرے. 18,000 سال کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہی سوال فرمایا من خلقک ومن انا. جبریل یہ بتا کہ تجھے کس نے پیدا کیا ہے اور میں کون ہوں. جبریل امین عرض کرتے ہیں انت خالقی و رازقی، تو مجھے پیدا فرمانے والا، تو مجھے رزق دینے والا، تو مجھے زندہ کرنے والا، اور تو ہی موت دینے والا، اور تو ہی بارش ہے یعنی مالک ہے میرا. وَأَنَا الْعَبْدُ الضَّعِيفُ الْمَسَاكِينُ، میں تیرا کمزور بندہ، میں تیرا کمزور بندہ. دنیا کے اعتبار سے جبریل امین بہت طاقتور، دنیا کے اعتبار سے جبریل امین بہت طاقتور. بڑی حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ پاک نے تیز رفتاری کے لیے جبریل امین کو 600 پر دیے تھے. 600 پر بہت طاقتور. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عجز و انکسار کرتے ہوئے یا اللہ میں تیرا کمزور بندہ اور تیرا مسکین بندہ. اللہ کی بارگاہ میں یہی چیز ہے. اللہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام جب معراج پہ گئے تو اللہ نے پوچھا محبوب میرے لیے کیا لے کے آیا؟ عرض کیا یا اللہ میں عاجزی لے کر آیا. حضور کو پتہ ہے اللہ کو کیا پسند ہے. اللہ کو اپنے بندے سے عاجزی پسند، اکثر نہیں پسند. اللہ پاک نے فرمایا کہ تکبر، یہ کی بریائی میری چاکر ہے، جو لینے کی کوشش کرے گا میں اس کو تار تار
کے رکھ دوں گا. آکڑ والے بڑے لگے جاتے. اور فرعون کہتا سی نا انا ربکم الاعلی, میں سب سے بڑا ذات ہوں. جب ڈبن لگا تو پھر ساری ڈوب نکل گئی. ہاں جی, آمنا میں رب موسیٰ میں ان کی مان لے آیا موسیٰ علیہ السلام کے ہارون کے رب. آخرہ ساریاں نکل گئی. اللہ کی بارگاہ میں ہر وقت عاجزی کرنی چاہیے. اللہ حضرت جبریل امین فرماتے ہیں دوبارہ خطاب کے بعد پھر 18,000 سال گزر گئے. اللہ. اب تیسری بات, اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر یہ سوال کیا کہ یہ بتاؤ جبریل تم کون ہو اور میں کون. جبریل یقیناً کرتے ہیں انت اللہ الخالق الباری بانا عبد الخالق وخاشع. تو بلند و بالا رتبے والا, پیدا کرنے والا, اور میں تیرا عاجزی کرنے والا بندہ. حضرت جبریل امین نے نبی کریم علیہ السلام کو بتایا کہ اس کے بعد میرے اندر جرأت آ گئی سوال کرنے کی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو جن کو جانے کی اجازت ہوتی ہے نا, ان کی ہمت نہیں ہوتی سوال کرنے کی. یہ اب کہتے ہیں کہ اب مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بات کرنے کی مجھے ہمت آ گئی. جبریل امین فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کو بتا رہے ہیں کہ یا رسول اللہ, پھر میں نے اللہ سے پوچھا, دیکھو 3 دفعہ تھا, 18,000 سال 18,000 سال 18,000 سال 3 دفعہ. اور اس کے بعد پھر میں نے پوچھا کہ یا اللہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا فرمایا ہے. کیا پوچھا؟ مجھ سے پہلے بھی کسی کو پیدا فرمایا ہے. حکم ہوا کہ سامنے دیکھو. کیا حکم ہوا؟ سامنے دیکھو. تو جبریل امین فرماتے ہیں میں نے جب نظر کی تو سامنے میں نے ایک نور دیکھا, اور اس کی دائیں بائیں اور جنوب و شمال میں اس نور کے ارد گرد کچھ حالت تھے. جبریل امین فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ نور دیکھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ نور کون ہے, اور اس کی روشنی سے میری آنکھیں چندھا رہی. یہ فرشتے کس سے بنے ہوئے؟ مٹی سے, نور سے. یہ نورانی مخلوق ہے. جبریل امین نبی کریم علیہ السلام کو سنا رہے ہیں کہ میں نے جب اس نور کو دیکھا تو اللہ نے مجھے دیکھنے کا حکم دیا تو میری آنکھیں تاب نہ لا سکی, وہ چندھا رہی. آپ فرماتے ہیں جبریل امین فرماتے ہیں میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھا کہ مولا کریم یہ کس کا نور ہے, میرے میں دیکھنے کی شکل نہیں ہے. فرمایا یہ نور اس شخص کا ہے جس کی خاطر میں نے تجھے پیدا کیا. یہ اس ذات کا نور ہے جس کی خاطر میں نے تجھے پیدا کیا, اور تمام فرشتوں اور دوسری مخلوق کو صرف اسی کی برکت سے پیدا کروں گا. اس کے وجود کو مشرف اور مکرم بنا دیا ہے, یعنی بہت سارے شرف اس کو عطا فرما دیا ہے, بہت ساری میں نے عزت عطا فرما دی ہے. عرش کرسی لوگ قلم بہشت دولت اسی ہستی کی جو فائل میں وجود میں آئیں گے.
اور یہ میرا حبیب ہے. اللہ فرماتا ہے یہ میرا حبیب ہے، یہ میرا نبی ہے، یہ میری تخلیق ہے، یعنی یہ میرا خلق ہے، اور اس کا نام محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ جبریل امین راوی ہے، بات جبریل امین روایت کرنے کی، اس کا نام محمد ہے جس کا نور یہ تو دیکھ رہا ہے. اس کے بعد جبریل امین فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ مولا کریم یہ جو حالے ہیں، اس نور کے چاروں طرف 4 حالے ہیں، یہ کون ہے؟ وہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو دائیں طرف ہے یہ نبی کریم علیہ السلام کے دنیا میں وزیر ہے. یہ جو دائیں طرف ہیں یہ دنیا میں نبی کریم علیہ السلام کے وزیر ہیں. اس کا نام ابو بکر صدیق ہوگا. اور جو دوسری طرف یہ حضور کے بشیر ہیں، ان کا نام عمر بن خطاب ہے. اور وہ جو آتے ہیں سامنے نظر آ رہے ہیں، حضور کے سامنے روبرو جو نظر آ رہے ہیں، وہ نبی کریم علیہ السلام کے حبیب ہیں، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور جو پچھلی طرف ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا ذات بھائی حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ. اس حدیث سے ثابت یہ ہوا کہ اللہ پاک نے کروڑوں سال پہلے ان کو حضور کے ساتھ کر دیا تھا عالم ارواح. یہ پرانے ساتھی نے نبی کریم علیہ السلام. اللہ اکبر. آگے سنو جبریل امین بیان کر رہے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے بیان کر رہے ہیں. اللہ اکبر. پھر جبریل امین فرماتے ہیں انہوں نے نبی کریم علیہ السلام کو بتایا کہ میں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ جو 5 لوگ ہیں نبی کریم علیہ السلام اور 4 یہ جو 5 لوگ ہیں ان کو آپ نے کتنا معزز فرمایا، ان کو کتنی عظمتیں اور کتنی شانیں عطا فرمائی. جبریل امین اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 5 کے بارے میں ارشاد فرمایا یہ سارے لوگ میرے دوست ہوں گے، یہ سب لوگ میرے یار ہوں گے، دوست ہوں گے. نبی کریم علیہ السلام اللہ کے دوست ہیں تو ابو بکر صدیق بھی دوست ہیں، عمر فاروق بھی دوست ہیں، عثمان غنی بھی دوست ہیں، حیدر کرار بھی دوست ہیں. آگے بڑی روایت عجیب ہے حضرت جبریل امین سے یہ تو ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ان کو دوست رکھے گا، یعنی جو ان سے محبت رکھے گا وہ میرا دوست ہوگا. یعنی جو ان صحابہ سے دوستی رکھے گا میں اس سے محبت کروں گا، اور جو ان کا دشمن ہو جائے گا میں بھی اس کو اپنا دشمن سمجھوں گا. ان صحابہ پر اگر کوئی آپ دیکھے سنے کسی کو کہ ان 4 یاروں کی مخالفت کر رہا ہے، ان پر کیچڑ اچھا رہا ہے، ان پر ٹانگ کشنی کر رہا ہو، تو یہ سمجھ لینا کہ یہ دشمن خدا ہے، یہ کبھی اللہ کا دوست نہیں ہو سکتا. اللہ تو ارشاد فرمایا
ان کے دوستوں کو میں جنت عطا کروں. یہ جو میں روایت بیان کر رہا ہوں نا، یہ نبی کریم علیہ السلام کو جبریل امین سنا رہے تھے، یا اللہ مجھے اس طرح اللہ نے کہا. یا کوئی قصہ کہانی نہیں بیان کر. نبی کریم علیہ السلام کو جبریل نے بتایا کہ یا رسول اللہ، اللہ نے فرمایا جو ان کا دوست ہوگا، ان یاروں کا دوست ہوگا، میں اس کو جنت عطا کروں گا، اور ان پر راضی رہوں گا، ان کو جنت عطا کروں گا اور ان کو اپنی رضا بھی عطا کروں گا. اور جو ان کے دشمن ہوں گے ان کو دوزخ میں پھینک دوں گا اور ان کو میرے قہر و غضب میں مبتلا ہوں. یہ نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی بشارات میں ان میں یہ روایت درج کی گئی. ریاض المفکرین، یہ اس کتاب میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مجھے ٹائم سامنے صحیح نظر نہیں آ رہا، مجھے بتا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انا آدم لما نظر الى آخر العرش رأى مكتوبا علیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اللہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا کیا، یہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں، معرض النبوت میں یہ روایت کریں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا اور میں روح کھینچی، ان کی آنکھ کھلی تو عرش پر ان کی نظر پڑی. ان آدم لما نظر الی ساقِ الارض، جب انہوں نے عرش کے پائے کی طرف دیکھا، انہوں نے دیکھا مکتوبا لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ہمارے آقا کا کلمہ لکھا ہوا تھا. اللہ تو عرش اعلیٰ پر، پھر اس کے بعد عرش اعلیٰ پر نگاہ ڈالی تو لکھا پایا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس کے بعد وہ بیان فرماتی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو گناہ کا مرتکب ہوگا، اس روایت کو بیان کرتے کہ جو بندہ گناہ کا مرتکب ہوگا اور جو چاہے گا کہ مجھے گناہ سے معافی مل جائے، تو جب تک وہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات پر درود نہیں پڑے گا گناہ معاف نہیں ہوگا. معافی اللہ سے مانگنی ہے اور درود کا وسیلہ. اس لیے علماء نے فرمایا کہ جب دعا شروع کرو تو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، ہر چیز کو رد کیا جا سکتا ہے لیکن اللہ پاک درود کو رد نہیں فرماتا. یہ اس کی شان. درود اب کوئی چیز بھی ہو، اس میں اگر ریاکاری آ جائے، دکھاوا آ جائے، نیت میں فجور آ جائے، دکھاوے کے لیے نماز پڑھے، دکھاوے کے لیے صدقہ کرے، وہ قبول نہیں ہے. اور درود پاک ایسی چیز ہے جو کسی کو سنانے کے لیے پڑھ کے اللہ پھر بھی قبول فرما لے. اللہ یہ درود پاک ایسی چیز ہے، جب تک درود پاک نہیں پڑے گا اس وقت تک معاف نہیں ہوگی. اللہ اب آدم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا کہ یا اللہ یہ محمد کون ہے؟ فرمایا کہ آپ کی اولاد میں سے ایک نامور فرزند ہے. اور نبی کریم علیہ السلام کے
نام کے حروف کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے کہ جو میم ہے یہ میری صفت ملک جو ہے نا، ملک بادشاہ کو کہتے ہیں، یہ میم میں نے اس اپنے نام سے لی ہے محمد کے لیے. اور دوسرا حرف ہے یہ میں نے اپنے حرم سے لے کر محمد میں رکھ دی ہے. حرم بردباری، حوصلہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا حوصلہ تو ہم ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں نا. ہم جو کچھ بھی کرتے ہیں نا اللہ پاک کے سامنے کرتے ہیں. اللہ کے چشمے قدرت ہمیں ہر وقت دیکھتی، جتنا بھی قدم آتے ہیں نا اپن دنیا میں، جو بھی گناہ کرنے اللہ کے سامنے ہوتا ہے. یہ اس کا حوصلہ ہے کہ وہ بادشاہ بھی ہے، وہ پکڑ بھی سکتا ہے، نہیں پکڑتا. یہ ہے اس کا علم. مہلت دیتا ہے کہ چلو یہ بندہ جب توبہ کرے گا تو اس کو معاف کر دیں گے، ابھی کچھ نہیں کہتے اس کو. یہ اس کا حوصلہ ہے. تو نبی کریم علیہ السلام بھی بڑے حوصلے والے. آپ کے حوصلے کی بھی بے شمار ہیں. وہ اب جا رہے تھے نا سرکار کے بدو آ جاؤ، اس نے گلے میں صافہ ڈالی، بٹ چڑھا دیا، اور دور کی آنکھیں سرخ ہو گئی، تکلیف ہوئی. صحابہ اس کو مارنے لگے، پھر میں نہیں ٹھہرو. فرمایا تمہیں کیا مسئلہ ہے بھائی؟ تسی نبی بنے پہ تو میں بھوکا مرنا، میں تو جو کھان واسطے مگر کا طریقہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ تو ایسا کیوں کیا، تو اور طریقے سے فرمایا جاؤ اس کو دے دو، جو کا ایک مٹلا لاج کر دے دو. تو یہ حوصلہ ہے نبی کریم علیہ السلام. ایک بندہ آتا ہے مسجد میں، کافر آتا ہے مسجد میں، تو اس نے آ کر میں کھڑے کھڑے مسجد میں پیشاب کرنے لگا. انہیں کے بعد بندہ آگے پیشاب کرے کچھ کی کرو گے، کم دو گے، سوال کر. صحابہ دوڑے، آپ نے پتا خیر اس کو کچھ نہ کہو. جب اس نے پیشاب کر لیا، فارغ ہو گیا، تو حضور نے فرمایا پانی لا کے مسجد کو صاف کر. کافر نے کچھ نہیں کہا. بعد میں حکمت بتائی کہ اگر یہ رویہ جو تم نے اختیار کیا تھا وہ رویہ دے کر جاتا تو لوگوں کو بتاتا کہ یہ تو بڑے سخت ہیں، یہ تو اب وہ یہ بتائے گا کہ میں نے وہاں بڑی بدتمیزی کی ہے لیکن انہوں نے مجھے کچھ نہیں کہا. جب حضور اور پھر یہ ایک روایت میں یہ آتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے خود وہ پانی پکڑا اور خود صاف کیا، اور یہی بات دیکھ کر وہ بندہ مسلمان. تو نبی کریم علیہ السلام بڑے حلم والے، بڑے حوصلے والے. میرے کا ٹائم ختم ہو گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ مضمون جاری رہے گا کیونکہ میلاد شریف کا مہینہ ہے. اللہ پاک ہم سب کو آقا علیہ السلام کی آمد کا فائدہ عطا فرمائے اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہو کے فائدہ کی توفیق عطا فرمائے.